بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خیریت میں رکھے۔ نظم ہمارے وطن کا نشان، اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ تمام بچے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 72 کو کھول لیں، اور اگر ان کے پاس کتاب موجود نہیں ہے تو یہ اسکرین پر یہ پوری نظم دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کے پہلے بند کی طرف۔ جو اس کا پہلا بند ہے اس میں شاعر کیا کہتا ہے، اس کی کیا تشریح کرتا ہے۔ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، درہ درہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں۔ یہ اس کا پہلا بند ہے۔ اس میں کہتا ہے شاعر کہ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، زمین و آسمان کا فخر ہے یہ ہمارا وطن کا نشان، یعنی چاند تارا، یہ ہمارے زمین کا بھی فخر ہے اور ہمارے آسمان کا بھی فخر ہے۔ اس سے روشن ہوئی یہ جبین وطن، اس نشان سے ہمارے وطن کی پیشانی روشن ہو گئی۔ ذرہ ذرہ وطن کا ہو ذو فشاں، ہمارے ملک کا ایک ایک کونا، وہ شمال کا ہو، وہ جنوب کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، وہ صوبہ سرحد کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو، وہ سندھ کا ہو، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، ہمارے وطن کا ایک ایک کونا روشن ہو گیا۔ کس سے؟ اس وطن کے نشان سے، یعنی دین اسلام سے۔ ہمارے جو پرچم کے اوپر جو چاند اور تارا بنا ہوا ہے، یہ عکاسی کرتا ہے دین اسلام کی۔ دین اسلام کے بھی 5 ارکان ہیں اور ہمارے ستارے کے بھی 5 کونے ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں نماز، روزہ، توحید، زکوٰۃ اور حج۔ اور اسی طرح چاند کو تشبیہ دی جاتی اسلام سے۔ یہ اسلام ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا دین ہے، اور اس کے 5 اہم ارکان ہیں۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر کے اندر، ہمارے نصیب کے اندر اس نشان کو رکھا ہے۔ دوسرا بند، یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشان قوم کے ستوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اس بند کے اندر وہ کہتا ہے کہ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹن ہوتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے تلوار کی طرح، جس طرح تلوار ہوتی ہے مڑی ہوئی آگے سے، اسی طرح پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، کہتے ہیں یہ جو ستارہ اس کے اندر بنا ہوا ہے پرچم کے اندر، یہ روشن ہے اور قسمت والا ہے، اور بیدار کہتے ہیں جاگے ہوئے کو۔ یہ نشان قوم کے ستوتوں کا نشان، یہ جو نشان ہے ہمارے ملک کا، یہ ایسی قوم کا نشان ہے جو رعب اور دبدبے والی ہے، اور الحمدللہ بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت پاکستان ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ دشمنوں کے اوپر بہت ہے۔ یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اگلے بند کی طرف، یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترسا تھا خاقان وجم، یہ نشان جس سے سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ یعنی ہمارے اسلاف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس دین اسلام سے روم و عجم لرزتے تھے، یہ وہ نشان ہے جس سے وہ لوگ ڈرتے تھے۔ خاقان جم کہتے ہیں جو چین اور ترکستان کے سابقہ بادشاہوں کو خاقان کہا جاتا تھا، اور یہ وہ ایسا نشان ہے دین اسلام کا نشان، پرچم کا نشان جو ہمارا ایسا ہے، سرنگو ایک جہاں۔ یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں، یعنی یہ ہمیں جو ملک ملا ہے یہ ہمارے غازیوں کی، ہمارے شہداء کی قربانیوں سے ملا ہے۔ کرامات کہتے ہیں نوادشات کو، غازی اس کو کہتے ہیں جس نے دین اسلام کے لیے، بقا کے لیے جنگ لڑی ہو۔ ہمارے ملک کے اندر غازی بھی موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر شہداء بھی موجود ہیں۔ تو یہ ہماری روایات ہے، سنہری روایات ہیں، یہ نشان ہمیں جو حاصل ہے دین اسلام کا، یہ ہماری ابد سے چل رہی ہے سنہری روایات، سنہری حکایات، جن کا جوش مسلسل سا تیغ رواں، جس طرح ایک تیز تلوار چلتی ہے اس طرح ہمارا یہ جوش ہے، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان تھے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں۔ یہ بہت ہی آسان سا بند ہے۔ ان کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید تھی، جن کے چہرے فروزاں روشن تھے ایمان سے، ایمان کے اوپر اور پھر طاقت کے اوپر، اور پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا۔ جن کی ہمت قوی یعنی مضبوط ارادے، اور ان کی قوت جوان تھی، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، ان کے رعب اور دبدبے سے صحرا بھی گھبرا گئے۔
लर्ज़े कोह दमन दश्त थर्रा गए, जंगल सहरा हर जगह थर्रा गया, कांप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान, ये हमेशा यूं ही ले लहाता रहे, जगमगाता रहे, जू दिखाता रहे, ये अबद तक रहे यूं ही जू फ़शां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। आखिरी बंद के अंदर शायर जो है हमारे मुल्क की सलामती के लिए दुआ कर रहा है, ये हमेशा यूँ ही ऐसे ही रहे, हमारा मुल्क जगमगाता रहे। जू कहते हैं रोशनी को और अबद कहते हैं हमेशगी को कहते हैं। हमारा मुल्क हमेशा रहे, यूँ ही जगमगाता रहे। और फिर इसी तरह इस नज़म के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपने तकरीबन इस्तेमाल कर लिए। तो उम्मीद है कि ये नज़म की तशरीह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जल्द अज़ जल्द हमारे स्कूलों का जो मामला मुनक़ते हुआ है उसको दोबारा बहाल करें और इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।